मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 इस्लामियात। आज हम देखते हैं कि हमने एक नया चैप्टर पढ़ना है और वो है हिजरत व जिहाद के बारे में। तो हम देखते हैं कि हिजरत किसे कहते हैं और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिजरत क्या चीज़ होती है और जिहाद क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो दो टॉपिक्स हैं हमारे, इंशाल्लाह हम इन दोनों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले है हिजरत। हिजरत से मुराद यानी हिजरत होती क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हिजरत क्या होती है। आम हालात में तो हिजरत का हम जो मानी लिखते हैं लुग़त से हमें जो मिलता है वो ये कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना या एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चली जाना, हिजरत ये कहलाती है। ठीक है, और उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी यही है, हिजरत के यही मानी है, नकल मकानी करना यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। लेकिन हमने देखना है शरीयत के लिहाज से कि इस्लाम में हिजरत का क्या मफ़हूम है, यानी इस्लाम में या दीन में हिजरत का मकसद क्या होता है और इसका मानी क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। ठीक है, तो इसका तो वैसे बहुत सारे मुख्तलिफ़ मफ़हूम हैं, लेकिन ये इस्लाम में हिजरत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए की जाती है। यानी ऐसी सूरतें हैं कि जहाँ पे हिजरत करना हम पे फ़र्ज़ हो जाता है और अगर हम नहीं करते तो हम गुनाहगार हो जाते हैं। यानी ऐसी इस किस्म की हिजरत है कि हम अल्लाह ताला की सिर्फ़ और सिर्फ़ रज़ा की ख़ातिर, यानी हम दीन की इशाअत की ख़ातिर और दीन को फैलाने की ख़ातिर अपने मज़हब से हमें कोई हमें अगर रुकावट आ रही है, हमें अपने दीन के रास्ते पे कोई नहीं चलने दे रहा, तो उन सूरतों पे हम पे हिजरत लाज़िम हो जाती है, वाजिब हो जाती है। फिर अगर हम ऐसी सूरत में हिजरत के हमारे पास तमाम मौक़े भी हैं लेकिन हम हिजरत नहीं कर रहे तो हम गुनाहगार हो जाते हैं। तो आम मफ़हूम तो इसका यही होता है कि हिजरत जो है वो दुनियावी मकसद के लिए। दुनियावी मकसद किस तरह से, यानी कुछ लोग अपने कारोबार के लिए हिजरत करते हैं, कुछ रोज़ी तलाश करने के लिए करते हैं, कुछ अपने दोस्तों से या कुछ रिश्तेदारों से मिलने मिलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये तमाम दुनियावी मकसद की हिजरत होती है। लेकिन दीन में या इस्लाम में इसका मकसद कुछ और ही होता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि हमने ये देखा कि हिजरत कहते कैसे हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि इस्लाम में किन हालात में हिजरत करने का हुक्म है, यानी हम क्यों हिजरत करें। तो हिजरत बच्चों इसलिए की जाती है कि जब आप एक इस्लामिक मुल्क है, ठीक है, इस्लामिक कंट्री है, उसमें रह रहे हों तो वहाँ पे आपका हुक्मरान जो है वो इतना ज़ालिम हो कि वो आपको आपके दीन पे चलने ना दे, दीन के रास्ते पे ना चलने दे। अगर तो वो मुसलमान है तो वो ऐसा ज़ालिम व जाबिर नहीं होगा कि वो आपको आपके इस्लाम पे चलने से रोकेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर मुसलमान हैं वो किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पे उनका हुक्मरान जो है वो मुसलमान नहीं है, तो वो जो है वो मुसलमानों के लिए वहाँ पे ज़िंदगी तंग कर रहा है, ज़िंदगी गुजारना इतनी मुश्किल कर रहा है कि वहाँ मुसलमानों को अपनी जान का, अपनी इज़्ज़त का, अपने माल मता के लुट जाने का ख़तरा है। तो ऐसे हालात में मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान जो हैं वो हिजरत कर जाएँ, उस सरज़मीन को छोड़ दें। फिर ये है कि हिजरत करने के उनके पास वसाइल भी हों। ठीक है, वसाइल क्या कि जिस्मानी तौर पे माज़ूर ना हो, बीमार ना हो, तो उनके पास इतना कुछ हो कि वो हिजरत कर सकें। ज़ाहिर सी बात है पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे हालात में हिजरत करना इंसान पे वाजिब हो जाता है। अगर हम नहीं हिजरत करते, अपनी जालों पे जुल्म करवाते हैं, ठीक है, अगर ऐसे ही किसी मुल्क में हम रह रहे हैं जहाँ पे हम पे जुल्म सितम हो रहा है, हम मज़लूम महकूमियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम हिजरत नहीं करना चाह रहे, वहाँ से हम छोड़ना नहीं चाह रहे, और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान होने की हैसियत से अपने मज़हब को तो नाउज़ुबिल्लाह छोड़ ही नहीं सकते। उस पर तो हमने आखिरी सांस तक भी हमने जाना, खून के आखिरी कतरे तक भी हमने अल्लाह ताला को ही जान देनी है, उसी के पास जाना है। तो हम हिजरत मजबूर हो जाते हैं, यानी हमने करनी है। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे तो फिर ये है कि हम पे जुल्म से तम हो रहा है और हम उसी को बर्दाश्त करते जा रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों के पे अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बहुत सख्त नाराज़ होते हैं क्योंकि हम अपनी जानों पे जुल्म नहीं करवा सकते। तो जब हम हिजरत नहीं करते तो फिर हमारे लिए जो है वो कुरान में क्या वईद है, देखते हैं कि अल्लाह ताला ने फिर इसलिए कुरान में सख्त वईद की है। ठीक है, सख्त वईद का लफ्ज़ आया है, यानी कोई किसी मजबूरी के तहत अगर हिजरत नहीं कर सकता, ठीक है,
اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ اگر وہ بیمار ہے، لاچار ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، ہجرت کے وسائل نہیں رکھتے، یعنی مال و متاع نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو شریعت کی کچھ اس کے پاس کوئی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے، یا وہ کسی ایسی جگہ قید کسی نے کیا ہوا ہے کہ جہاں سے وہ اس پہ اتنا سخت پہرا بٹھایا ہوا ہے کہ وہ ہجرت کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے امکانات میں تو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو سامنے ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ اگر اسی حالت میں اس کو خدا نخواستہ موت آ جاتی ہے تو ایسی حالات میں ان پہ ہجرت جو ہے وہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ساری صورتحال ہے، ہم حیثیت بھی رکھتے ہیں، یعنی ہم بیمار بھی نہیں ہیں، ہم شرعی حیثیت سے ہمارے پاس وسائل بھی ہے اور ہماری صحت بھی ہے، اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ ہمیں اب اس جگہ سے ہجرت کر لینی چاہیے، اور ہم ہجرت نہیں کر رہے، تو پھر ان لوگوں کو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے، یعنی دنیا میں تو زندگی گزار لی، ظلم و ستم کی وقت ہے، گزر جاتا ہے، جب مر جائیں گے تو مرتے وقت فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا ملک فراخ نہیں تھا؟ فراخ مین بہت کھلا کشادہ، یعنی اللہ کی دی ہوئی زمین ہے نا، کیا یہ کھلی نہیں تھی؟ کیا دنیا میں صرف ایک ہی وہ ملک تھا جہاں پہ آپ رہ رہے تھے؟ کیا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے، بالکل دوزخ، نعوذ باللہ، اللہ کسی کو نہ لے کے جائے، بہت بری جگہ ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر ہم دوزخ میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو بہت ہی ہمارے لیے تو بہت ہی شرم کی بات ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ راستہ جانتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف کر دے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھر بار چھوڑتے ہیں، یعنی ہجرت کرتے ہیں، تو وہ زمین میں بہت سی اور جگہ کو شائش پائیں گے، یعنی ایک جگہ سے اللہ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ان کے لیے بہترین جگہ ان کو عطا فرماتے ہیں، بہترین وسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے بہترین ہجرت جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، انہوں نے جو ہجرت کی بہت بڑی مثال انہوں نے قائم کی، جیسا کہ مکہ میں وہ رہ رہے تھے اور ان پہ بہت ظلم و ستم ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی زندگیاں اتنی تنگ کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر دی گئی۔ تو جس رات ان کو قتل کرنے کی سازش کا منصوبہ بنا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اسی رات انہوں نے ہجرت کی۔ تو جس مکہ میں ان پہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، تو جب مدینہ وہ پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے بہت اچھا استقبال کیا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو پھر اس کو موت آ پکڑتی ہے، یعنی اگر راستے میں وہ اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، کیونکہ وہ اچھی نیت سے نکلے تھے۔ تو ہجرت کی غرض سے اگر انسان نکلتا ہے اور راستہ میں ہی دم توڑ دیتا ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے نے اجر و ثواب تیار رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، موت ہے، موت کو کسی کو نہیں پتہ راستے میں آنی ہے یا گھر میں آنی ہے یا کس جگہ پہ آنی ہے، تو وہ ایک اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کر رہے ہیں، تو راستے میں اگر ان کی زندگی پوری ہو گئی تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تو ان کا ثواب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہجرت کا پورا انہیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر ہے ہجرت کرنے والوں کو سورہ نحل میں کیا بشارتیں دی۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تو سورہ نساء کے بارے میں پڑھا، اب دیکھتے ہیں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ان کو کیا بتایا ہے۔ تو ہجرت کا مفہوم ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا، اب دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں ان کو اچھا ٹھکانہ اور آخرت کا اجر، اب دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹھکانہ ہوگا اور آخرت کا کتنا اجر ہوگا۔ ترجمہ ہے، جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، بالکل یقینی آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کاش وہ اسے جانتے، یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، یا ظاہر سی بات ہے وہی لوگ صبر کرتے ہیں جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جن کا اپنے رب پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ان پہ نازل ہو جاتی ہیں، ترجمہ ہے۔
پھر تیرا رب ان لوگوں پر کہ جن لوگوں نے بلائیں تکلیفیں یا مصیبتیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا یعنی وطن کو چھوڑ دیا، ہجرت کی، تو پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، جہاد بھی کیا اور اسی کو جہاد کہا جاتا ہے، اور ثابت قدم رہے یعنی اپنے دین پر قائم رہے، تو بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا ہے، ان پر رحم کرنے والا ہے۔ پھر ان کے لیے دنیا میں تو یہ رحمت کے حقدار ہو گئے، اب آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں ان کے لیے بہترین اجر کا انعام ہے۔ بہترین اجر کا کیا انعام ہے؟ سورہ آل عمران کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی، یعنی انہوں نے اتنی مصیبتوں اٹھاتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا میں کسی عمل کے کرنے والے کے عمل کو خواہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا ذرائی کے دانے کے برابر بھی عمل ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا اور میزان میں تولا جائے گا۔ تو تم ایک دوسرے کی جنس ہو، جو لوگ وطن میرے لیے یعنی اللہ کی ذات کے لیے وطن چھوڑ گئے، ہجرت کر گئے، اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، قتل کیے گئے، میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ بالکل، جو سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ جب اس ذات کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہے تو وہ ذات کتنا انعام دے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ان کو باغات میں داخل کریں گے اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بدلہ ہوگا۔ کب ہوگا؟ مرنے کے بعد یہ بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے یہاں کا بدلہ بہت اچھا بدلہ ہوتا ہے۔ پھر جہاد سے پہلے سب سے بڑا عمل ہجرت ہی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن ہجرت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک بڑا عمل ہجرت ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہجرت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ ہجرت کی شرط یہ ہے کہ ہجرت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، دین پہ قائم ہو، اور اس کی دین کی اشاعت یعنی دین کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے ہجرت کی جا رہی ہو۔ تو آج کے لیے بچوں اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ ٹاپک میں ہم انشاءاللہ جہاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔